يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین رسول خاتم پیغمبراں اشکوہ تاجداراں فیروغ گل ہزاراں انیس دل و فغاراں تب تاب کوہ فاراں بہار شبنم ستاں شباب نور بہاراں شہریار مرسلاں فانوس ایوان جہاں میرے اور آپ کے ہادی مرشد رہنما پوری کائنات قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عطر پر ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، خشکی اور تری کے اندر فسادات کا برپا ہونا، امن کا اٹھ جانا اور گناہوں کا عام ہو جانا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سارا کچھ کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی اعمال ہیں، لوگوں کی کرتوتیں ہیں، اس کی وجہ سے خشکیوں اور تریوں کا امن ختم ہو گیا ہے. جب حالات یہاں تک پہنچ جائیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، پھر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ان کی کرتوتوں کا مزہ چکھاتا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جھٹکا دے کر اسے یہ توفیق دے دے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اور جب اس انسان کو جھٹکا لگے، اس پر مشکلات اور مسائل اور مصائب آئیں، اور پھر وہ اللہ کی طرف پھر بھی رجوع نہ کرے، تو پھر وہ انسان ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، سزائیں ہیں، مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، روزگار کا نہ ہونا ہے، راستوں کے پرامن نہ ہوں، یہ خوف، یہ سارے مسائل جو ہیں، زلزلے، یہ سیلاب، یہ بارشوں کا کثرت سے آنا، فرمایا كَذَلِكَ الْعَذَابُ، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور بڑا عذاب تو ہم نے آخرت میں رکھا ہے. لعلہم یرجعون، یہ چھوٹے چھوٹے اس لیے ہم سزائیں دیتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں.
مگر آپ دیکھیں جتنے بڑے عذاب سے ہم نکلے ہیں، کرونا جیسے عذاب سے ہم نکلے ہیں، بلکہ ابھی بھی دنیا کے اندر یہ عذاب بڑی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے ریلیف دیا ہے، مگر اس سارا کچھ کے باوجود کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی ہمارے مزاج میں، کوئی ہمارے اخلاق میں، کوئی ہمارے عقائد میں، ہمارے معاملات میں، ہماری عبادات میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، پھر ہم یہ جو مزہ چکھاتے ہیں، یہ عذاب، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ انسان پلٹ آئے۔ کچھ کو سزا اللہ دیتا ہے تاکہ باقی سیدھے ہو جائیں، اور جس کو اس سزا میں مبتلا کرتا ہے اس کے بعد اسے موقع دے دیتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، مگر انسان اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ شتر بے مہار اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہم جو چاہیں مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دنیا پر آئے ہیں موج مستیاں کریں اور چلے جائیں گے۔ نہیں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ لنبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کے نظام کو پیدا کیا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں نیک عمل کرنے والے کون ہیں، اچھے اعمال کون کرنے والے ہیں۔ زندگی اس لیے دی ہے کہ تم نیک اعمال کرو، اور اگر زندگی تم نے برباد کر دی ہے، کوئی نیکی کا عمل ہی نہیں کیا، جانوروں والی زندگی ہے، دنیا پہ آئے، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، پرندے ہیں تو گھونسلے بنا لیتے ہیں، بڑے جانور چوپائے ہیں تو ان کے لیے ڈھارے سے ہم بنا دیتے ہیں، اور جنگلی جانور ہیں تو وہ جنگلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور یہی حال انسان کا ہے۔ جس طرح ڈنگروں کے لیے ہم چھوٹے موٹے ان کے لیے ڈھارے بنا دیتے ہیں، اپنے لیے ذرا فرنشڈ گھر بنا لیتے ہیں، انٹیریئر اور ایکسٹرنل اس کی ڈیکوریشن کر دیتے ہیں۔ فرق تو اتنا ہی ہے نا، صرف فرق اتنا ہے کہ ہم لباس پہنتے ہیں، وہ لباس نہیں پہنتے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، ان کا رزق ہم سے زیادہ ہے، اور پھر ہم ان کو جانور کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو وار دینے والا اپنے مالک کے لیے، اپنی جان کو قربان کر دینے والا، اور وہ چھپائے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، مگر ہم اپنے مالک کے لیے اپنی جان تو دور کی بات ہے، اس کے حکم پر اللہ کے گھر میں بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی اور موت کا جو ہم نے نظام پیدا کیا ہے، لنبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان بڑی عزت والا ہے، شہرت والا ہے، مرتبے والا ہے، بڑی دولت والا ہے، بڑے پیسے والا ہے، بڑی جائیداد والا ہے، وہ آرام اور سکون میں ہے، اسے کوئی تنگی تکلیف نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان ہم نے تمہیں پیدا ہی مشقتی کیا ہے، یہ مشقت اور پھٹیک تیرے مزاج کے اندر شامل ہے، تو اس سے جان نہیں چھڑوا سکتا، یہ تیری پھٹیک تب تک چلے گی، فرمایا کہ جب تک فملاقیہ ہے، اللہ سے تیری ملاقات نہیں ہو جاتی۔ محنت ہے، مشقت ہے، اب وہ محنت کوئی اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے، اپنے ذات کے لیے کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اپنی جماعت کے لیے کرتا ہے، کوئی اپنے کسی نظام اور کسی ازم اور کسی سسٹم کے لیے کرتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ پھٹیک سارا دن ایک اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پھٹیک تو کرنی ہی کرنی ہے، یہ مشقت ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر لاگو ہو چکی ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان یہ اللہ کے ساتھ ملاقات تک تیرا یہ سلسلہ چلتا ہی رہنا ہے، تو نے یہ مشقت کرنی ہی کرنی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ وہ مشقت ہماری کس کے لیے ہے؟ وہ مشقت ہماری اللہ کے لیے ہے تو کامیابی ہے، اور اگر وہ مشقت کسی اور غیر اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ اس کے لیے عذاب ہے، تھکاوٹ ہے، تکلیف ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے
بہت سارے لوگ ایسے رب صائمن لیس لہ من صیامہ الا الجوع کہ وہ روزے رکھتے ہیں اور ان کو روزے کی نتیجے میں بھوک اور پیاس بچتی ہے، اجر نہیں ملتا، بھوک ہے، پیاس ہے، تھکاوٹ ہے، پھٹیک ہے، یہ ان کو تھکاوٹ بچتی ہے، بھوک بچتی ہے۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامٍ إِلَّا السَّحَرُ، فرمایا کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں ہیں، تراویح کی نماز ہے، مگر ان کو اس قیام کا اجر نہیں ملتا، ان کو تھکاوٹ بچتی ہے، پھٹیک بچتی ہے، پریشانی بچتی ہے، یہ مشقت ان کو بچتی ہے، اجر نہیں ملتا۔ اس لیے وہ کیوں نہیں ملتا کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ رضا الہی کے لیے نہیں ہوتا، وہ سنت کے مطابق عمل نہیں ہوتا، تو وہ مشقت بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم صبح سے لے کر رات سونے تک مشقت میں ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو تو نیند تک نہیں آتی۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو نیند آتی ہے، وہ اپنی نیند پوری کرتے ہیں، مگر بہت سو کو نیند تک نہیں آتی، وہ پریشانیوں میں، تھکاوٹ میں، اسی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو انسان، ہم نے سوچنا یہ ہے کہ یہ جو مشقت ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھی ہے، وہ مشقت ہماری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے ہے؟ یہ ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے۔ ہماری زندگی بہت ساری گزر گئی ہے، اگلی زندگی کا ہمیں اعتماد نہیں کتنے لمحے ہیں، مگر ہماری وہ مشقت، ہماری وہ محنت، ہماری یہ عبادت، ہماری کوشش کس کے لیے ہے؟ ایک بات ذہن میں یہ رکھیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی ذات کو ضرور پوجتا ہے، چاہے وہ رب کو پوجے، اللہ رب العالمین کو پوجے، غیر اللہوں کو پوجے، قبروں کو پوجے، لات عزا منات کو پوجے، دنیا کی سپر پاور کو پوجے، یا اپنے نفس کو پوجے، اس نے پوجنا ضرور ہے۔ جس طرح ہمارے مقدر میں مشقت ہے، اسی طرح عبدیت بھی ہے، یہ بات یاد رکھو۔ ہم بندے ہیں، ہم عبد ہیں اللہ رب العزت کے، ہم نے عبدیت بھی ضرور کرنی ہے، ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، وہ چاہے غیر اللہ کی کریں، اللہ کی کریں، کسی ذات کی کریں، کسی نظام کی کریں، کسی طاغوت کی کریں، یا اپنی ذات کی کریں، اپنے نفس کی کریں، ہم نے عبادت ضرور کرنی ہے۔ فیصلہ اس بات کا کرنا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے یا غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے۔ عبادت تو ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی مت سوچے کہ جی میں تو بالکل عبادت نہیں کرتا، میں تو اپنی مرضی کا بندہ ہوں، اپنی مرضی سے کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، کام کاج کرتا ہوں، اپنی مرضی کے فیصلے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات جھوٹ ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر اپنے قیدی ساتھیوں کو کہتے ہیں، ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک اللہ جو قہار ہے، جو زبردست ذات ہے، کیا وہ بہتر ہے یا کئی خدا بہتر ہیں جن کی دنیا آج پوجا میں لگی ہوئی ہے؟ یہ لات عزا منات، لکڑی پتھر کے زندہ مردہ، یہ مورتیاں، یہ نظام، یہ سسٹم، یہ عزم، یہ طاغوت، اپنی خواہشات نفس، حتیٰ کہ انسان اپنی نفس کی خواہشات کی بھی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنی مرضی کرتا ہے تو تب وہ اللہ کو چھوڑ کے اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن۔ فرمایا کہ اے میرے نبی، یہ لوگ جنہوں نے نام رکھ لیے نا، یہ داتا ہے، دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اولاد دینے والا، شہرت دینے والا، فرمایا اصل ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تمہارے باپ دادا نے صرف ان کے نام رکھے ہیں، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، حالانکہ ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی کوئی حیثیت ہے، کوئی کرنے والا ہے، کوئی بھرنے والا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے۔ یہ ساری حقیقی صفات ایک اللہ رب العزت کے لیے ہیں، یہ صرف نام رکھے ہوئے ہیں اور مطمئن ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں کہ بس ہم اس کے سامنے گئے، جھکے، منت مانی، یہ کیا، نظر و نیاز چڑھائی، ہمارا کام ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، اے میرے
پیغمبر یہ اپنے نفسوں کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں، یہ اٹھل بچوں لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر اللہ کے لیے کوئی دلیل نہیں اتری کہ ہاں میرے علاوہ یہ بھی کچھ کرنے کے قابل ہے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی ان کو حکم دو۔ قرآن میں سورہ حج کے آخر میں آتا ہے ساری کائنات کے جھوٹے خدا اکٹھے ہو جائیں اور وہ ایک مکھی پیدا کریں، ایک مکھی، سارے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ساری کائنات کے سائنسدان، بڑی بڑی کریشن کرنے والے، بڑی بڑی ڈسکوریز کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی پیدا کریں۔ فرمایا کہ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ان کے دسترخوان پر ایک مکھی بیٹھ جائے، ان کی خوراک کا ایک ذرہ وہاں سے اچک لے اور یہ اس سے وہ خوراک کا ذرہ لینا چاہیں تو وہ خوراک کا ایک ذرہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا یہ مانگنے والے بھی کمزور ہیں، یہ عطا کرنے والے جن سے امید رکھی جا رہی ہے وہ بھی اتنے کمزور ہیں۔ یہ سارے جھوٹے خدا مل کے مکھی سے ذرہ تو لے نہیں سکتے، نفع نقصان کے خاک مالک ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عقیدہ توحید، خالص توحید اپناؤ۔ یہ عقیدے کی بربادی کی وجہ سے آج فساد ہے، عذاب ہے، گلی گلی کے اندر قبریں ہیں، ان کی پوجا ہے، ان کی پرستش ہے، اللہ کے علاوہ نظر و نیاز ہے، غیر اللہوں کو مانا جاتا ہے۔ یہ عقائد سب سے پہلے ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے۔ ہم جیسے مرضی ادھر سے ادھر کان پکڑ لے، ہم کافر ہیں، ہم منکر ہیں، ہم اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، ہم انکاری ہیں۔ اگر ہم اللہ کو ماننے والے ہوتے، اللہ اکبر، تو قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پاکستان کہتے ہیں جی بڑے خوبصورت محل وقوع پر اللہ نے اس ملک کو بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، زرعی ملک ہے، مگر گندم آٹا غریب کو نہیں ملتا۔ چاول یہاں اگتا ہے، چاول نصیب میں نہیں ہے، گنا یہاں اگتا ہے، چینی نصیب میں نہیں ہے، پانی اتنا وافر ہوتا ہے، یہ بارشوں کا سارا پانی جو سیلاب بن کے ہمیں ڈبو کر جاتا ہے، ہمارے گھروں کو برباد کر کے جاتا ہے، ہماری سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں، انفراسٹرکچر سارا برباد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سارا کا سارا پانی جو ہمارے لیے سیلاب کی صورت بن کے آتا ہے، تباہیاں اور بربادیاں دے کر جاتا ہے، یہ پانی سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اس لیے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا، اگر ہم ایمان والے ہوتے، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، تو یہ پانی سیلاب بھی ہمارے لیے نفع بخش ہوتا، بارشیں بھی نفع بخش ہوتی، پہاڑ بھی نفع بخش ہوتے، سمندر بھی نفع بخش ہوتے، زمین و آسمان کے سارے خزانے، اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین کے سارے خزانوں کے منہ کھول دیتے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، مگر اہل اکاڑا نے ہمیں جھٹلا دیا ہے، اہل پاکستان نے جھٹلا دیا ہے، دنیا کی کثیر تعداد نے وَلَكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑا ان کی بدعمالیوں، بد کرداریوں، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ملک تمہارا زرعی ہے، تمہیں آٹا نصیب میں نہیں، چینی نصیب میں نہیں، تمہیں چاول گندم نصیب میں نہیں، پانی تمہارے پاس ہے، بجلی کا یونٹ پیدا نہیں ہوگا، مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی، عذاب شدت اس قدر ہے، اس کی ساری کی وجہ صرف یہ ہے ہمارے کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو حکومت آئے وہ سارا کچھ اچھا کر دے، اوور نائٹ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے، فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، فلاں اچھا تھا، یہ برا تھا، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، اس ساری بربادی کی وجہ یہ ہے، خشکیوں میں بربادیاں، سمندروں میں بربادیاں، فضاؤں میں بربادیوں کی وجہ تمہارے برے اعمال ہیں۔ کیا ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کی ہے؟ اور کچھ نہ ہو تو اپنے گھر کا گند نکال کے پڑوسیوں کے دروازے کے آگے تو ضرور رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہماری کرتوتیں ہیں۔ پھر کہہ
کہتے ہیں کہ اوور نائٹ چینج آ جائے، میرے بھائی کوئی تبدیلی نہیں لانے والا۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے تو کوئی کروڑوں کی آبادی کو کیسے تبدیل کرے؟ اس لیے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ پھر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بعض کو ان کی کرتوتوں کی سزا دے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ بندے بن جائیں، یہ سیدھے ہو جائیں۔ یہ سیدھے ہونے کو تیار نہیں ہوتے، ہم ہر وقت اپنے حقوق مانگتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہمارے یہ ہیں۔ میرے بھائی کوئی بنیادی حقوق نہیں ہوتے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ اسلام کا دعویٰ نہیں ہے بنیادی حقوق کا۔ اسلام حقوق العباد فراہم کرتا ہے۔ کیا میرے اور آپ کے حقوق برابر ہیں؟ کیا باپ اور بیٹے کے حقوق برابر ہیں؟ کیا ماں اور بیٹی کے حقوق برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیا اللہ کے رسول اور آپ کے ماننے والے صحابہ کے حقوق برابر ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بنیادی حقوق نہیں ہوتے، یہ جھوٹ سے بتایا جاتا ہے۔ دنیا کفر کی یہ سازش ہے، بچہ سکول جائے، اسے بنیادی حقوق کے بارے میں بتاؤ، تمہارا باپ ڈانٹے، ماں ڈانٹے، تم شکایت کرو، فوراً وہ کونسل والے لے جائیں گے، والدین سے دور رکھیں گے، اس کو برباد کر دیں گے، اس کو عیاش کر دیں گے، اس کو ہمیں فیل بدمست کی طرح ایک جنگل اور جانور بنا دیں گے۔ وہ اس کو بظاہر یہ تیرے رائٹس ہیں، یہ حقوق کے نام پر اس کو برباد کیا اس بچے کو۔ نہ وہ باپ کی عزت کرے، نہ ماں کی کرے، نہ وہ کسی ان کی بات مانے، نہ وہ بڑے کا احترام، نہ چھوٹے پر پیار۔ بنیادی حقوق نہیں ہوتے، حقوق العباد ہوتے ہیں، اور حقوق العباد اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے اسلام۔ دوسروں کے رائٹس کو سکیور کرو، دوسرے کے حقوق کو دیکھو۔ اگر اپنے رائٹس دیکھتے ہو تو دوسرے کے بھی رائٹس ہیں، دوسرے کے بھی حقوق ہیں۔ جہاں دوسرے کے رائٹ شروع ہوتے ہیں وہاں تمہاری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے کہ تم اس کے حقوق کو پورا کرو۔ اس طرف ہم جانے کو تیار نہیں۔ میرے حقوق، میرے حقوق، او بھائی اللہ کے حقوق ہم نے پورے کیے نہیں، رسول اللہ کے پورے کیے نہیں، یہ قرآن ہمارے پاس آیا اس کے حقوق پورے کیے نہیں، ہم نے اس کے حقوق پورے نہیں کیے، ہم نے اپنے دوست کے، اپنے بھائی کے، اپنے بیوی کے، اپنے بچوں کے حقوق پورے نہیں کیے، ہم اپنے حقوق کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا حقوق العباد، اس میں سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے، پھر اپنے گھر کی ہے، پھر اپنے اڑوس پڑوس کی ہے، یوں چلتے چلتے ایک پورا ایک سوشیالوجی کے اندر ایک پورا نیٹ ورک بنتا ہے، اور اس نیٹ ورک جو اصلاح کرتا ہے یہ کام آمنہ کے لال محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس لیے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو اللہ سے ڈراؤ، ان کو دین کی دعوت دو۔ سب سے پہلے قریبی، آپ کی جورسڈکشن آپ کے قریبی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں۔ آپ نے کن کو بلایا تھا؟ مکہ والے قریشیوں کو جو اپنے قریبی تھے، ان کو بلا کر کہا تھا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ 40 سنہ، میں نے 40 سال گزارے ہیں، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ہر ایک نے کہا آپ سچے ہیں، صدیق ہیں، امین ہیں، وفادار ہیں۔ سب نے جب یہ اقرار کیا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ آور ہونے والا ہے اور تمہیں برباد کر دے گا، کیا تم مانو گے؟ اس نے کہا ہاں مانیں گے۔ 40 سال آپ نے ہمارے اندر گزارے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی ہر بات سچی ہے۔ لو یہ ہے آمنہ کے لال کا پہلا آپ کا جو معجزہ ہے۔ ہر نبی نے، کسی نے ڈنڈا پھینک کر سانپ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ہر نبی نے کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کیا، مگر میرے نبی کا معجزہ 40 سال کا کردار ہے۔ آپ نے اپنا کردار پیش کیا ہے، فرمایا میرے کریکٹر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صاحب نے کہا جربناک مرارا بل وجدناک صدقا، بار بار آپ کو آزمایا ہے، آپ کے ساتھ کاروبار کر کے آزمایا، معاملات کر کے آزمایا، آپ کے ساتھ امانت رکھ کے آزمایا، ہم نے ہمیشہ سچا پایا ہے۔ تو آپ نے یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اس معجزے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دی اور اپنی دین کی دعوت کو شروع کیا ہے۔
اب آپ ذرا اندازہ کر لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ مگر حقوق انسانی کے بارے میں، غلاموں کے آپ نے حقوق کس طرح بتائے، والدین کے حقوق کس طرح بتائے، لونڈیوں کے حقوق کس طرح بتائے، آپ نے کمزور غربا مساکین طبقے کے حقوق کس طرح بتائے، عورتوں کی عزت و احترام، ان کے رائٹس کس طرح بتائے۔ دنیا میں اس سے پہلے کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی ازم اس قابل نہیں تھا کہ جو انسانوں کو یہ عزت اور قدر اور ان کو حقوق دیتا جو اسلام نے آ کر دیے ہیں۔ لہذا بنیادی حقوق نہیں، حقوق العباد ہوتے ہیں۔ آپ کے الگ حقوق ہو سکتے ہیں، میرے الگ حقوق ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انزل الناس منازلہم، ہر ایک کو اس کے رائٹس اس کے درجے کے حساب سے دو، جو اس کا مرتبہ منزل ہے اس کے حساب سے اسے عزت دو۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں آتا ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا، امت مسلمہ کے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا۔ وہ یہ ہوا، چپڑاسی رکھنا ہو نا، چپڑاسی ہم نے، وہ چپڑاسی بھی کچھ اس کی تعلیم ہوگی، کوئی ڈومیسائل ہوگا، کوئی سرٹیفکیٹ ہوگا پڑھائی کا لکھائی کا، اس کے بغیر نہیں رکھتے۔ پرائمری کے بچے کو، کے جی کے بچے کو پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر رکھنا ہو، اس کی کوئی تعلیم کا معیار ہوگا، کوئی اس کا عطا پتہ ہوگا۔ مگر جب ہم نے اپنا امام کسی کو بنانا تھا تو کوئی ڈومیسائل نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی معیار نہیں۔ جس نے داڑھی رکھ لی، جس نے ٹوپی پہن لی، بس وہ ہمارا امام ہے۔ جس نے جبہ کبا پہن لیا، جتنی اس کی پگ بڑی ہے، جتنا اس کا جبہ بڑا ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ وہ لے کر کدھر جا رہا ہے۔ وہ وہی ڈرائیور ہے جو بغیر لائسنس کے ہو، جسے گاڑی کا تجربہ نہ ہو، وہ بالآخر کھڈے میں جا کر مارے گا، کسی دیوار سے ٹکرائے گا، مخالف گاڑی سے ٹکرا دے گا۔ یہ حال ہمارے ساتھ ہوا۔ رسول حضرت عمر فرماتے ہیں مالا یعدم الاسلام، پوچھا گیا کہ اسلام کو سب سے بڑی چیز جس نے نقصان پہنچایا وہ کون سی ہے؟ فرمایا زالت العالم، سب سے بڑا نقصان اسلام کو جاہل مولویوں نے پہنچایا ہے۔ جاہل مولوی، پگڑی ہم دیکھتے ہیں، دستار دیکھتے ہیں، جبے کبے دیکھتے ہیں، علم کی کوئی سند نہیں دیکھتے۔ ارے وہ ہمارا ایمان کا کھلواڑ کر رہا ہے، ہماری دنیا آخرت برباد کر رہا ہے۔ کبھی اس کا کسی نے ڈومیسائل دیکھا؟ کبھی اس کی کوئی تعلیم دیکھی؟ کبھی کسی نے کوئی تربیت دیکھی؟ نہیں، کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ دو چار اس کو اشعار آتے ہوں، آواز اگر پر ماشاءاللہ ترنم والی ہو تو پھر تو کیا آواز ہے۔ اگلے دن وہ فتوے شروع کر دے گا، فتووں کی آڑ میں اس کسی کے نزدیک میں کافر ہوں، ہمارے نزدیک کوئی اور کافر ہے، ان کے نزدیک کوئی تیسرا کافر ہے، پھر بچا کون؟ حضرت عمر کا یہ قول ہے مالا یہدم الاسلام، سب سے زیادہ اسلام کو برباد اور ڈھا دینے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا زالت العالم، عالم جب جاہل ہوتا ہے تو وہ اسلام کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آپ نے اپنے بچے کو بیولوجی، فزکس، کیمسٹری، انگریزی پڑھوانی ہے، کسی جاہل کو ٹیوشن دیں گے؟ کیا ہو آپ جاہل ہیں میرے بچے کو پڑھا دو؟ نہیں، آپ اس سے بہت بڑی تعلیم والے کو لائیں گے، فیس اس کے منہ مانگی ہوگی۔ ہمارا بھی تو رویہ یہ ہے نا، قرآن پڑھانے والے کے لیے 500 مہینے کے بعد ٹیوشن فیس ہے، اور انگریزی پڑھانے کے لیے 3000 ایک سبجیکٹ کی۔ کیا قدر ہے آپ کے نزدیک قرآن کی؟ کیا قدر عزت ہے ہمارے نزدیک قرآن کی، اللہ کے کلام کی؟ یہی وجہ ہے کہ یہ کلام آج کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، اثر نہیں کرتا، تلاوت کی جاتی ہے، ہدایت نصیب میں نہیں ہوتی، اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، سیدھی راہ پھر بھی نصیب میں نہیں ہوتی۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق اور بیہیویئر کیا ہے؟ قرآن کو ہم نے کتاب تلاوت بنایا ہے، کتاب ہدایت نہیں سمجھا۔ نتیجہ یہ ہے قرآن برکت کے لیے ہے، قرآن تعویذ کے لیے ہے، قرآن قسم اٹھانے کے لیے ہے، اپنے دعویٰ ڈگری کروانے کے لیے ہے۔ اور اس قرآن کو ہم نے تو وہ حیثیت بھی نہیں دی جو ایئر کنڈیشن کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے، اس کو دیکھ کر ہم ایئر کنڈیشن کے نظام کو چلاتے ہیں۔ فریج کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے، ہم اس کے ساتھ اس کو آپریٹ کرتے ہیں۔ ارے ہم واشنگ مشین کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے، اس کو دیکھ کر واشنگ مشین کو آپریٹ کرتے ہیں۔ ارے یہ قرآن کائنات کے نظام کو آپریٹ کرنے کے لیے آیا تھا، ہم نے کیا اس کو پڑھ کے اس نظام کو، اپنی آخرت کو، اپنے دین کو، اپنی شام کو، اپنی صبحوں کو، اپنی سویروں کو، اپنے سفروں کو، اپنے حضر کو، اپنے نظام کو، اپنے عزم کو، اپنے سسٹم کو، اپنی تجارت کو، اپنی معاشرت کو ہم نے ٹھیک کیا؟
جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہم کریں گے کیا؟ کسی کی خواہش ہے کہ میں قرآن ترجمے سے نہیں پڑھ جاؤں؟ کوئی پروگرام ہے زندگی میں؟ نہیں۔ کوئی شیڈیول ایسا ہے وقت کا؟ نہیں۔ تو پھر ہمیں گمراہ مولوی نہیں ملیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، وہ گمراہ اور ہم آگے سے، جب تک ہم جاہل ہیں ان کا کام چلے گا۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ان کو جاہل عوام ملتی ہے۔ جب عوام جتنی آج علم ہمارے پاس ہے، کتابوں میں موجود ہے، لائبریریوں میں موجود ہے، گھروں میں موجود ہے، اتنا علم صحابہ کے پاس تھا؟ اتنا علم صحابہ کے پاس تھا؟ کئی دفعہ ایسا ہوا صحابی ایک عمل کرتے ہیں، دوسرا کہتا ہے اس طرح ثابت نہیں، وہ کہتے ہیں اچھا مجھے تو نہیں پتا، دلیل دو۔ اس کا مطلب اس کو حدیث کا پتہ نہیں، دوسرا بتاتا ہے تو پھر عمل کرتے۔ ہمارے پاس علم ہے، علم اتنا ہے، اب تو کوئی بندہ جاہل نہیں ہے، ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، پورے کا پورا ایک سسٹم ہے، ہر وقت ٹیلی ویژن آپ کے پاس ہے، یہ آپ کا سوشل میڈیا یہ اتنا زیادہ ایڈوانس ہے۔ ابھی الیکٹرانک میڈیا پر خبر گھنٹے کے بعد آتی ہے، آپ کو 1 گھنٹہ پہلے اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح پھر عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ گناہ گاروں کے گناہوں کی سزا عام لوگوں کو نہیں دیتا، خاص لوگوں کو دیتا ہے، جو خاص لوگ جو گناہ کرتے ہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنا اٹھائے گا۔ میں گناہ کروں میری اولاد پر نہیں، وہ کرے مجھ پر نہیں، مگر سب کو عذاب بھی ایک شکل میں آ جاتا ہے۔ کب آتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا حتی یرى المنکر وهم قادرون على ان ينکرهم فلا ينکروا فاذا فعلوا ذلك اعذب اللہ تعالی العامة والخاصة۔ فرمایا کہ جب آپ کے سامنے ایک گناہ ہوتا ہے، آپ اس گناہ کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ اس گناہ کو روک سکیں یا کم از کم اس کے خلاف نفرت کا اظہار کریں۔ جب آپ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ایک گناہ کی سزا اللہ عام لوگوں کو بھی دیتا ہے، خاص لوگوں کو بھی دیتا ہے، سارے اس عذاب میں مبتلا۔ اس صورت میں عذاب آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 5 چیزیں قوموں کے اندر آ جائیں، 5 چیزیں لکھیں، نوٹ کریں، یاد کریں، گھروں میں جائیں، بیوی بچوں کو دوستوں کو بتائیں، جب 5 چیزیں کسی قوم کے اندر آ جائیں اس قوم کا مقدر بربادی ہے۔ اب آپ نے وہ غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ 5 چیزیں پوری ہو گئی ہیں یا کم ہیں یا بہت عرصے کی پوری ہو چکی ہیں اور بچے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی مہربانی ہے۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکہن، 5 چیزیں میں تم سے، تمہارے لیے اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ تمہیں ان 5 گناہوں سے محفوظ رکھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کتنے مہربان پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیے، جو قیامت والے میں سفارشیں کر کر کے نکلوائیں گے جہنم سے۔ ہم اپنی کرتوتوں سے جائیں گے، وہ نکلوائیں گے سفارشیں کر کے۔ کوئی عمل کی رتی ہوگی، کوئی عقیدے کی رتی ہوگی تو نکل آئیں گے۔ اگر ہیں چٹے کورے مشرک اور چٹے کورے لت پت گناہوں میں عقیدہ نام کی چیز ہی نہیں ہوگی تو پھر کون کس کو نکلوا سکے گا؟ کوئی رتی عمل کی عقیدے کی ہوگی تو نکل آئیں گے، مگر اس کی ایک لمحے کا بھی عذاب اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جہنم کے ایک لمحے کا عذاب۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ان سے اعوذ باللہ ان تدرکہن، آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ کہیں وہ 5 چیزیں تمہارے اندر نہ آ جائیں، اے میرے امتیوں مسلمانوں تمہارے اندر نہ آ جائیں۔ نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها فاذا فشا فیہم الطاعون، جب برائی، بے حیائی، فحاشی، زنا عام ہو جاتا ہے، جب زنا عام ہو جائے
اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے اس قوم میں، طاعون کی بیماری آتی ہے۔ اور فرمایا والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذي مضوا، ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ تمہارے پہلوں نے ان کا نام نہیں سنا ہوتا۔ کرونا کس نے سنا تھا؟ دسمبر سے پہلے کسی نے کرونا کا نام سنا تھا بطور بیماری؟ کرونا یہ کینسر کو 50 سال پہلے جانتا تھا، بلڈ پریشر کو کچھ عرصہ پہلے کو جانتا تھا۔ ایسی ایسی بیماریاں کہ تمہارے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوں، وہ بیماریاں اللہ تعالیٰ لاگو کر دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے اس قوم پر جن میں فحاشی عام ہو جائے۔ اب آپ دیکھ لیں فحاشی کس قدر عام ہے، ہاتھوں سے فحاشی، زبان سے فحاشی، آنکھوں سے فحاشی، کانوں سے فحاشی، نفس کے ساتھ فحاشی، شرمگاہوں والی فحاشی۔ کوئی ایسی فحاشی ہے کہ جو ابھی باقی ہو اور معاذ اللہ جس کے اندر اکثریت ہماری مسلمانوں کے مبتلا نہ ہو؟ تو کیسے نہ آئیں بیماریاں، کیسے نہ آئیں یہ عذاب اور تکلیفیں؟ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِّينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جب ناپ تول میں کمی آ جائے، ناپ تول میں کمی آ گئی، بڑے فنکار ہیں دکانوں والے، بڑے فنکار ہیں آڑتوں والے، بڑے فنکار ہیں ہمارے کاروباری طبقہ، وہ ناپ تول میں ایسا ہیر پھیر کرتے ہیں، وزن من دینا تھا 5 کلو زیادہ لے جائیں گے، یا کچھ نہ کچھ اتنا لے جائیں گے زیادہ جو معاہدے میں شامل لیں۔ فرمایا لم ينقص المکیال والمیزان، جب ناپ تول میں کمی آ جائے گی لوگ کمی کریں گے، نہ تول پورا ہے نہ ناپ پورا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اخذوا بالسنین، پھر تمہارے اوپر قحط سالیاں آئیں گی، قحط سالیاں، غریبوں کو آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، وشدت المعونہ، روزگار تنگ کر دوں گا، روزگار تنگ، 1000 روپیہ دہاڑی کرنے والے کا بھی کچھ نہیں بنتا، 5000 ڈیلی کمانے والے کا بھی کچھ نہیں بنتا، 10,000 ڈیلی کمانے والا بھی مرو مرو کرتا ہے، لاکھوں ڈیلی کما کر اٹھنے والا بھی پریشان آوازار ہے۔ یہ ہے شدت المعونہ، روزگار میں تنگی آ جائے گی، برکتیں اٹھ جائیں گی۔ وجور السلطان، ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کروں، جو اپنی مرضی کریں گے، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کہ یہ ناپ تول میں کمی حکمران کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، سوچنے کی ہم اپنا کام نہیں کرنا چاہتے، ہر چیز ان پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے ظالم ہیں کہ ہم ظالم ہیں، وہ اس لیے ظالم ہے کہ ہم ظالم ہیں، ہم نیک ہو جائیں وہ نیک آئیں گے، ہم ہی سے لوگ جائیں گے نا۔ ہم چور ہیں چوروں کو پسند کرتے ہیں، ہم ڈاکو ہیں ڈاکوؤں کو پسند کرتے ہیں، ہم کرپٹ ہیں کرپٹوں کو پسند کرتے ہیں، وہی ہم میں سے نکل کر لوگ آگے جاتے ہیں، وہ ہماری ہی تصویر کا عکس ہوتے ہیں۔ اعمالکم اموالکم، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہی ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 3، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ اپنی زکوٰۃ، اموال سے زکوٰۃ جو بنتی ہے وہ نہیں دیتے، وہ روک لیتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ یمنع القطرہ من السماء، اللہ یہ سزا دیتا ہے کہ آسمان سے بارش روک دیتا ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آسمانوں سے بارشیں تو ہو رہی ہیں، بارشیں تو ہو رہی ہیں، میرے پیغمبر نے کہا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ جانور ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برستا۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ آسمان سے بارشیں بطور رحمت برس رہی ہیں؟ کراچی میں جو برسی ہیں یہ بطور رحمت برسی ہیں، پھر ان بارشوں کی صورت میں جو سیلاب بنتے ہیں یہ رحمت ہوتے ہیں۔ وقت پر بارشوں کا نہ ہونا یہ عذاب ہے، یہ اللہ کے لشکر ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر ہے آسمان و زمین میں، اللہ جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدَدًا عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوهُمْ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب تمہارے
حکمران، تمہارے جسٹس، تمہارے جج، تمہارے پچیتی لوگ، تمہارے چودھری، تمہارے نمبردار، تمہارے ڈیرے دار، تمہارے بڑے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ پھر باہر کا دشمن تم پر مسلط کر دیتا ہے۔ تم عدالتوں میں قرآن اٹھا کر کہتے ہو جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ نہ کہوں تو اللہ مجھے برباد کرے۔ وکیل کو بھی پتا ہے میں نے جھوٹ بتا کے لایا ہوں، مقابلے والے وکیل کو پتا ہے یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، جج کو بھی پتا ہے جھوٹی گواہی دے رہا ہے، لکھنے والے ریڈر کو پتا ہے جھوٹی گواہی دے رہا ہے، پھر آرڈر پاس کرنے والے کو پتا ہے جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر یہ چیز آ جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف فیصلے دو گے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، تو یاد رکھو الا صلی اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ پھر باہر سے تم پر دشمن مسلط کر دے گا۔ فاخذوا بعض ما ایدیہم، پھر جو کچھ تمہارے بینکوں میں، تمہارے کرنٹ اکاؤنٹس میں، تمہارے سیونگ اکاؤنٹس میں، تمہارے اکاؤنٹس میں پڑا ہوگا وہ سارا چھین کر تمہارے ہاتھوں سے باہر لے جائیں گے۔ ٹیکس دیتے نا ہم ہر سال آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو، ایشیا بینک کو، G8 کو، G20 کو، یہ کیا ہے؟ یہ حدیثیں ہیں، یہ دشمن باہر کا مسلط ہے۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو ہمارے پاس بچا کھچا ہوتا ہے وہ کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا 10 لاکھ پڑا تھا، ڈالر ہائی ہو گیا، آپ کا وہ 10 لاکھ 5 کے برابر ہو گیا، قیمت ڈاؤن، ڈی ویلیو، وہاں پڑا ہی 0 ہو رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے یہ عذاب کیوں مسلط ہے؟ پانچویں چیز کیا ہے؟ مَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَاسَهُمْ۔ ایک تو ہے نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد کیا، کلمہ پڑھا، عہد کیا، قرآن سنت پر چلیں گے، وہ عہد توڑا، باہر کا دشمن مسلط مال چھین کے لے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب حکمران فیصلے صحیح درست قرآن سنت مطابق نہیں کرتے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَاسَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دیتا ہے، قوموں کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ شیعہ سنی فساد، قوموں کا فساد، برادریوں کا فساد، زبانوں کا فساد، صوبوں کا فساد، پانی کی تقسیم پر فساد۔ کالا باغ نہیں بنے گا، لڑائی ہے۔ کیوں نہیں بنے گا؟ بس ہمارا مینیفیسٹو ہے، نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، لڑائی ہے اسی بات پر۔ 50 سال گزر گئے، وہ نہیں بنا۔ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم فیصلے اللہ کی مرضی کے بغیر کتاب اللہ کے خلاف کرو گے تو إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَاسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تمہیں آپس میں ٹکرا دے گا۔ ہم ٹکرا رہے ہیں۔ یہ ارزانی پور میں چند دن پہلے 2 لڑائیاں ہوئیں زمین کے چھوٹے سے خطے پر، 3 مربع زمین ہے، میں نے ساری رپورٹ وہاں دوست نے ان سے لی۔ 2 بھائیوں میں لڑائی ہوئی، ایک نے 4 بھتیجے بھی مار دیے، بھائی بھی سگا مار دیے۔ اندازہ کریں ذرا آپ، یہ ہے باسہم بینہم، لڑائی ہے آپس میں، شیعہ سنی کی لڑائی ہے، مسلمان کی لڑائی ہے۔ اس مسجد والا اس مسجد والے کو مسلمان نہیں سمجھتا، وہ ان کو نہیں سمجھتے، یہ کسی اور کو نہیں سمجھتے، وہ سارے ان کو نہیں سمجھتے۔ یہ سارا اصل میں کیا ہے؟ یہ باسہم بینہم، اللہ کتاب اللہ کو چھوڑنے کی سزا یہ قوموں کو دیتا ہے، آپس میں ان کو ٹکرا دیتا ہے۔ مسلمان سے لڑ رہے، کسی غیر مسلم نے اشتہار دیا کہ سارے مسلمان کافر ہیں، کوئی مسلمان جذباتی تھا، اٹھا اس نے رٹ کر دی کہ جناب اس نے توہین کی ہے، کہ سارے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے۔ اس کو بلا لیا عدالت میں، عدالت نے پوچھا یہ تو نے توہین کیوں کی؟ اس نے کہا جناب میں نے کب کی ہے، ان سے پوچھو، ان کے نزدیک فلاں مسلمان ہے۔ پوچھا، اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ان سے پوچھو یہ مسلمان ہے، کہا نہیں۔ کہا جن سے پوچھو وہ مسلمان ہے، کہا نہیں۔ کہا یہ سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں مسلمان نہیں، میں نے کہہ دیا تو کون سا جرم ہے؟ یہ ہے ہمارا حال۔ میرے بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کتاب و سنت سے ہٹیں گے، آپس میں لڑائیاں۔ اب آخری حدیث آپ کو بیان کروں اور اجازت چاہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی صحیح روایت حضرت انس سے ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ کے پاس گیا، ایک شخص مجھ سے پہلے وہاں بیٹھا پردے میں سوال کر رہا ہے۔ اما عائشہ سے سوال، اس نے کیا کہا؟ سوال کرتا ہے یا ام المومنین حدثینا حدیثا، اے ام المومنین ہم سے ایک حدیث بیان کر دیں۔
کس بارے میں؟ عن الزلزلہ، زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زمین کیوں جنبش کرتی ہے، حرکت کرتی ہے اور سطح زمین پر تباہیاں مچ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اوپر سے میں چلا گیا، آپ نے اس صحابی سے اعراض کیا، بتانا مناسب نہ سمجھا، یا ایک روایت میں آتا ہے اس سے فَأَعْرَضَتْ وَجْهَهَا، چہرہ پھیر لیا۔ میں نے پھر کہا اماں جی میں انس ہوں، میری بھی سفارش یہ ہے کہ آپ بتا دیں، ہمیں بھی علم ہو جائے گا زلزلے کیوں آتے ہیں۔ کئی ریزن آپ ہمارے ہاں ماہرین بتائیں گے، سائنسدان۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، یہ ہے سیدہ عائشہ کی نے روایت کیا ہے، یہ حضرت انس کی روایت ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب سفارش کی تو رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا انس ان حدثتک عنہا اشتا حدیثا، اشتا حزینہ، اگر میں نے تمہیں بیان کر دیا تو پریشان ہو جائے گا، اگر میں نے بتا دیا نا زلزلے کیوں آتے ہیں تو پریشان ہو جائے گا۔ فَبَعَثْتَ حِينَ تَبْحَثُ وَذَلِكَ الْحُزْنُ فِي قَلْبِكَ، ایسا تمہیں غم لگے گا، مرتے دم تک تو اس غم میں مبتلا رہے گا اگر میں نے یہ بتا دیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ اے انس یہ سوچ لے، میں کسی حکمت کی وجہ سے نہیں بتا رہی، اگر بتا دیا تو مرتے دم تک تیرے دل میں یہ تکلیف رہے گی، غم زدہ تو رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی کہ اماں جی بتا دیں ہماری اصلاح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ان المرأة اذا خالت ثيابها في غیر بیت زوجها، جب عورت اپنے خامن کے بغیر کسی اور کے آگے اپنی عزت کپڑے اتار دیتی ہے تو فرماتے ہیں اس وقت حتقت ما بینہا، اللہ اس کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ عورت نکاح والی ہے، منکوحہ عورت کسی غیر کے آگے اپنی عزت اتار دیتی ہے۔ آپ دیکھ لو ذرا معاشرے کے حالات ہمارے کیا ہیں، اللہ اکبر۔ اور فرمایا من بین اللہ عز و جل من حجاب وَإِن تَطَيَّبَتْ بِغَيْرِ زَوْجِهَا، اور وہ خوشبو لگاتی ہے کسی غیر مرد تک اس کی اسمیل اچھی جائے۔ بازاروں میں جائے نا آپ کو یہ اکثر یہ منظر دیکھنے میں ملیں گے، فل میک اپ کر کے عورتیں آئی کیا لینے ہیں، افطاری کا سامان، عید کی شاپنگ، میک اپ اتنا ہے، یہ حاجی صاحب کی بیوی ہے، نمازی ہے، یہ ماشاءاللہ روزے دار گھرانے کی عورت ہے، خوشبو لگا کے بازار میں آئی ہے، میک اپ کے آئی ہے، زرق و برق لباس پہن کے یہ آئی ہے۔ فرمایا کان علیہا نار و شنارا، اس کے لیے پھر آگ ہے، اس کے لیے پھر ذلت ہے، اس کے لیے پھر رسوائی ہے۔ فرمایا کہ جب یہ حالت ہو جائے، زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، اور فرمایا کہ پھر ناچ گانے کے یہ جو آلات ہیں یہ عام ہو جاتے ہیں، فقال للارض تزلزلی بہم، پھر اللہ حکم دیتا ہے زمین کو اب تو حرکت کر، زلزلہ تیرے اندر جنبش آ جائے، پھر میں حکم دیتا ہوں کہ اب تیرے اندر زلزلہ آنا چاہیے، اور قومیں پھر برباد ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں زلزلہ آتا ہے، کبھی کسی نے بیوی کو پردہ کروایا، کسی نے گھر میں فوٹو اتارے، کسی نے بچوں کو کہا جاؤ نماز پڑھو، بچوں کو کہا کہ جاؤ قرآن پڑھو، پھر کہتے ہیں یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ عمارتوں میں اس طرح کا سریہ ہونا ہے، تمہارے سریے کام نہیں آئیں گے، تمہارا لوہا تمہارا سیمنٹ کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو اللہ کی طرف رجوع کرو، کتاب اللہ کی طرف رجوع کرو، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو۔ ایک اللہ کی توحید ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس پر ہم نے چلنا ہے، اس پر چلیں گے اللہ تعالیٰ ان سیلابوں سے، عذابوں سے، شدت المعونہ سے، اور اللہ ان ساری چیزوں سے یہ جو میں نے بیان کیے ہیں اللہ ان تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اگر گناہ ہیں تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔